السلام علیکم فرینڈز. کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی تم سے محبت نہ کرے تو کوئی تمہارے چاہنے والا نہ ہو تو اپنے آپ سے خود پیار کرو. کہتے ہیں کہ موت یوں تو جہاں بھی آپ کو شکار کر لے، صحراہوں میں پیاسا مار دے، گہرے سمندروں میں ڈبو دے، جنگلوں میں ایک بیڑیے کے مانند گر لے، موت ہوتی ہے. لیکن کہیں بلند پہاڑیوں میں جو موت اپنے سیاہ لبادے میں آپ کو پکڑ کے دفن کر دے، یہ قدرے پر اسرار اور ناقابل بیان ہوتی ہے. اس لیے کہ پہاڑوں میں مرنے والے آگاہ ہوتے ہیں کہ ہم ان بلندیوں پر جاتے ہیں، وہاں تو موت کے امکانات موجود ہوتے ہیں. گویا وہ جان بوجھ کر اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں. بہت دن انہیں ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسنو لیک کے راستے میں شکیل نامی نوجوان سانس کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا. شکیل ایک نہایت خوش اخلاق، خوش شکل، دل کو بہا جانے والا نوجوان تھا، لیکن وہ ایک خوبصورت کوہ پیما سے زیادہ ایک سفر ماڈل لگتا تھا. بیافو ہیبر گلیشیر کا تسلسل 125 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور یوں یہ پولر ریجن کے سوا دنیا بھر میں سب سے طویل برفانی انبار ہے. اور جادوئی اسنو لیک ان گلیشیئر کے پہلو میں 70 مربع کلومیٹر کے رقبے میں اپنی برفانی سانس لیتی ہے. اسنو لیک ٹریک دنیا کے خطرناک ترین ٹریکس میں شمار ہوتا ہے. اول تو کوہ پیما ادھر کا رخ بہت کم کرتے ہیں، اور اگر ان کی بلندیوں اور برفوں کی جنون خیزی انہیں چین نہ لینے دیں، وہ اسنو لیک کی برفانی محبوبہ سے وصال کی خواہش میں ادھر کا رخ کر لیں گے. تو وہ خوب جانتے ہیں کہ اس وصال کی چاہت میں وہ جہاں سے بھی جا سکتے ہیں. شکیل نہ تو بلندی کی بیماری کا شکار ہوا، نہ کسی برفانی دراڑ میں گرا، اور نہ ہی کسی تیز رو برف کے دریا میں ڈوبا. وہ کوئی اناڑی کوہ پیما بھی نہ تھا، کیٹو تک جا چکا تھا. کوئی حادثہ نہ ہوا، سانس لینا مشکل ہو گیا، ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور وہ مر گیا. ممکن ہے اس میں بلندی کا کوئی عمل دخل ہو، لیکن میرا خیال ہے اسے پہاڑوں نے نہیں مارا. اس کے نصیب ایسے تھے کہ موت اسے شکار کرنے کے لیے پہاڑوں میں لے گئی. مجھے شکیل کی موت پر بہت دکھ ہوا، جیسے وہ میرے اپنی ٹیم کی کوہ پیما ممبروں میں سے کوئی ایک ہو. بہت دن انہیں ہوئے جب آئی پورٹر پر کوہ پیما علی ستپارہ کے کیٹو سے واپسی پر برفوں میں گم ہونے کا خبر شائع ہو گیا. اخباروں، ٹیلی ویژنوں اور سوشل میڈیا پر اس کی موت کے بہت چرچے ہوئے. اس کی موت کو ایک رومان بنا دیا گیا، دیومالا کی صورت دی گئی. کچھ ہمارے کالم نگاروں اور ٹیلی ویژن کے دانشوروں مبصرین نے ہمیں اپنے گراں قدر تبصروں سے نوازا. ایسے دوست جو ایک ہی سانس میں مرغیوں کی افزائش نسل، افغانستان کی صورتحال، ملک میں گدھوں کی تعداد میں اضافے اور سیاست پر بے تکان بولتے ہیں اور اکثر بے پرکی بولتے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پہاڑوں اور برفوں کے بارے میں ایک وسیع علم کے مالک ہیں. وہ ایک ایڈمنڈ ہلیری، ہرمن بوہل یا مینسر وغیرہ سے بہت پہلے ایورسٹ اور ننگا پربت کی چوٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے بڑے دھڑلے سے ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ بے شک علی ستپارہ کو برفوں میں گم ہوئے 3 روز گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی مجھے اسکردوں سے اطلاع ملی ہے کہ علی ستپارہ زندہ ہے اور سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے مجھے بھی ستپارہ کے بارے میں تشویش تھی. وہ میرے ساتھ ایک ٹور میں گئی تھی، دیوسائی کے درے پر میرے ساتھ تھی. میں اس کی انسان دوستی کا
متعارف تھا۔ ظاہر ہے مجھے بھی بلند پہاڑوں کا تھوڑا بہت تجربہ ہے، اگرچہ ان مبصرین کی نسبت تو میں طفل مکتب ہوں، پھر بھی میں جانتا تھا کہ ستپارہ اس بلندی پر موت کا شکار ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے دیرینہ دوست اور ایورسٹ سر کرنے والے پاکستانی کسی دوست سے رابطہ کیا، کہنے لگے صاحب یہ میڈیا والے بھی عجیب لوگ ہیں، بے سر و پا خبر دے رہے ہیں۔ ستپارہ کی کھیٹو کی چوٹی کے ذرا نیچے سیڈل میں لاپتہ ہوا تھا، وہاں اگر آپ کے پاس آکسیجن بھی ہو تو بھی آپ 7 یا 8 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہیلی کاپٹر وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ صاحب یہ لوگ تم سے زیادہ پہاڑوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح شاعر حضرات کی بھی موج ہو گئی، انہوں نے ستپارہ کے نہایت آنسو بھرے نوحے لکھے، حالانکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو برف دیکھی وہ شاید روح افزا شربت کے گلاس میں دیکھی، لیکن ستپارہ ٹریجڈی کا ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا۔ ہمارے بلند پہاڑ اور برفیلی بلندیاں پہلی بار پاکستانی عوام کے فوکس میں آ گئے۔ انہی دنوں 19 برس کے پاکستانی نوجوان نے کوہ پیمائی کے معجزے دکھائے۔ اس نے ایورسٹ کے فوراً بعد کیٹو پر اپنے قدم رکھ دیے، اور وہ کم ترین پاکستانی تھا جس نے ان چوٹیوں کو سر کیا۔ کیٹو بیس کیمپ سے اس نے بتایا کہ اسے کیٹو سے اترتے ہوئے احتیاط کا مشورہ دیا گیا۔ اس شاندار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے والے 100 کوہ پیماؤں میں سے کم از کم 25 وہاں سے اترتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمارا پاکستانی یہ نوجوان خیر خیریت سے پہنچ گیا۔ دوستو یقیناً آپ کو آج کا موضوع بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔